بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج آپ تمام ناظرین کے سامنے ماہ سفر المظفر کی اہمیت اور اس کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ٹی وی 9 نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرے۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر المظفر کی حقیقت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے اس کی جو فضیلت ہے، آپ تمام ناظرین کے سامنے گوشِ گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آج کے اس موقع پر جتنی باتیں کہی و سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کے بعد جو یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اسلامی قمری اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ ہر مہینہ اپنی جگہ ایک فضیلت رکھتا ہے اور ہر مہینے کی ایک فضیلت ہے۔ محرم الحرام کے بعد یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 12 مہینوں کی گنتی اور 12 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو شمار کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے 3 مہینے لگاتار ہوتے ہیں، ایک ذی القعدہ کا مہینہ اور دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ اور تیسرا محرم الحرام کا مہینہ اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینوں کا زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن میرے ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کے اندر ماہ سفر کو منحوس مہینہ قرار دیتے تھے، اور آج بھی اس امت کے اندر ایک طبقہ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور کوئی دن منحوس نہیں ہے اور کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور ہمارے اندر علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم نے دنوں کو اور مہینوں کو منحوس قرار دینے لگے۔ جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے، اور خاص کر کے سفر المظفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ان تاریخوں کو 13 تیزی کا نام دے کر بہت ساری زیادتیاں کیا کرتے ہیں۔ زمانی جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس مہینے کے اندر، اگر اس مہینے کے اندر کوئی بیمار ہو جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا، بیماری کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے خیالات ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر کسی کو بیماری لگ جائے تو وہ بیماری متعدی ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا، بیماری کوئی متعدی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا تیارا، یعنی بدشگون لینا، یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی بدشگون اور بدفعالی لیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی کام کے لیے نکلنا ہے تو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو کسی پرندے کو اور کسی جانور کو بھگاتے تھے، اگر وہ دائیں جانب جاتا تو اس کو مبارک قرار دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، اور اگر وہ جانور بائیں طرف چلے جاتا تو اس کو منحوس قرار دیتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی ہمارے اندر اس طرح کے عقیدے آج بھی مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، جن عقیدوں کے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں تلے رونے کا حکم دیا۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا حامہ، حامہ کوئی چیز نہیں ہے،
جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کسی کے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ جائے اور وہ پکارنے لگے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ویران ہو جائے گا، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح ولا سفر، یعنی سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر کا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی کے اور کامرانی کے آتے ہیں، اور اس مہینے کا اور ایک نام ہے سفر الخیر کہتے ہیں، یعنی خیر کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینہ خیر والا ہے، اور خصوصاً سفر المظفر کا مہینہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری خرافات ہم کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، اسی طرح نیا کام نہیں کرتے، یا اور کسی طرح سے دکان کی اوپننگ ہو، افتتاح ہو، اس سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ ہر مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اور خصوصاً یہ مہینہ کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مہینوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جتنی باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا